السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قول و عمل میں تضاد کے بارے میں جانیں گے کہ انسان آج کے دور میں بڑی بڑی باتیں تو بہت کرتا ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے، عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی زبان سے تو ہم خود دوسروں کو خوب نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب ہم خود عمل کے میدان میں آتے ہیں تو ہم عمل سے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں تو خوب کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو عمل سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات میں جکڑ کر شیطان کے راستوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ قول و عمل میں تضاد، انسان کی بات اور عمل میں جو تضاد، دونوں میں جو فرق ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور اس پر کیا وعیدیں آئی ہیں، اللہ کا کیا عذاب ہوگا جس کی جو باتیں ہیں وہ اس کے عمل سے میچ نہیں کریں گی، تو اس کے بعد اللہ کا کیا عذاب نازل ہوگا۔ ایسی ہی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے نزدیک قول و عمل میں تضاد نہایت ناگوار، بدترین اور سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی انسان کہتا تو خوب ساری اچھی باتیں کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تم بھی یہ کام کرو، لیکن جب اپنے عمل کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسندیدہ لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت زیادہ پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں سورہ صف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یعنی تم وہ چیز کرتے تو نہیں ہو لیکن لوگوں کو کہتے ہو، یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حضرات محترم، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن حق گو اور صاف گو ہو، جو کہے وہ کرے اور جو کرے وہی کہے، جو اپنے لیے پسند کرے اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دے۔ آج آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اسلام کی جانب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھائی ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کی جانب یہ جو خاص طور سے یہ جو دعوت والے جاتے ہیں، جگہ جگہ تبلیغ والے جاتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ جو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کس لیے آئے ہو تو یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم اسلام کی تعلیم، اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ اور حالت یہ رہتی ہے کہ ان میں سے اگر آپ پتہ کریں گے تو 95 سے بھی زیادہ ایسے لوگ ان میں رہتے ہیں جو سرے سے جاہل رہتے ہیں، ان کو خود اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، بس ان میں سے ایک دو لوگوں کو، دو چار لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات رہتی ہے، تھوڑی بہت معلومات رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو بس خالی ساتھ میں آئے رہتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت معلومات رہتی ہے، کیا یہی تقاضا ہے کہ ہم تھوڑی بہت معلومات لے کر لوگوں کو چل کر دین کی تبلیغ اور تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں؟ اس کا حکم یہ ہے دعوت و تبلیغ کا کہ پہلے ہم خود سیکھیں، اس کے اہل بنیں کہ ہم لوگوں کو اس چیز کو بتا سکیں۔ جب ہم علم حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم خود تو عمل نہیں کر رہے، ہم نے سیکھ تو لیا لیکن اب ہم خود اس پر نہیں عمل کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ ہم اس پر خود بھی عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، لیکن سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ہم کو خود سیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو خود اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ یہی اللہ رسول کا پیغام ہے۔ حضرات محترم، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے
کہ ہم خود تو کوسوں دور ہیں لیکن دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن حق گو اور صاف گو ہو، جو کہے وہ کرے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی ہی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم ایسے برے لوگوں کو دیکھو گے جن کے دو منہ ہوں گے، جو ایک سے کچھ کہتا ہے اور دوسرے سے کچھ اور کہتا ہے، یعنی جو الگ الگ باتیں، اس کے منہ پر اس کی طرح بات، اس کے منہ پر اس کی طرح بات، تو جو دو منہی بات کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے دو منہ ہوں گے، یعنی جو ایک سے کچھ کہتا ہے اور دوسرے سے کچھ اور کہتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کہنے اور کرنے میں تضاد اہل ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے کہ انسان خود تو اس پر عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ بھائی پہلے خود اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو تعلیم دیں، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے اور یہ اسلام کی شان ہے۔ اسی کو علماء کرام نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، اہل ایمان کی یہ علامت نہیں ہے، پہچان ان کی نہیں ہے کہ یہ بے ایمان، یعنی انسان خود تو کہے، دوسروں کو تو کہے لیکن خود اس چیز سے دور رہے، کہ کہنے اور کرنے میں تضاد یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ بے ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کی پہچان اور ان کی عادت ہے۔ اور اگر وہ تضاد کی شکار نہ ہوتے تو آسمانی صحیفے اور توریت کے حکم کے مطابق سب سے پہلے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے اور ان پر ایمان لاتے، جبکہ توریت میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، جو آخری زمانے میں آئے گا، آخری نبی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف صاف لفظوں میں ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ، جبکہ یہودی علماء کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے واضح لفظوں میں لوگوں کو توریت کی بات سناتے تھے لیکن توریت کی باتوں پر خود عمل نہیں کرتے تھے، انہی باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود ہے کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں، اتنا بھی عقل نہیں تمہارے اندر کہ تم سمجھو کہ تم خود پہلے اس پر عمل کرو پھر لوگوں کو بتاؤ؟ مسلمانوں کو اس برے عمل سے جس تاکید کے ساتھ روکا گیا ہے، یعنی ہمیشہ اس برے عمل سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا ہے کہ تم اس کام کو نہیں کرنا، مسلمانوں کو اس برے عمل سے جس تاکید کے ساتھ روکا گیا کہ اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا جن کے ہونٹ جو ہے وہ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کے وہ خطیب، تقریر کرنے والے اور بیان کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلائے رکھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تلاوت کیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی اس عمل میں وہ ملوث رہتے تھے۔ یہ مسند ابو یعلی کی روایت ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر ہم اپنی حالت اور عمل پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ شاید ہم بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے دور میں ذرائع ابلاغ کی کمی نہیں ہے، جو کام پہلے برسوں میں ہوتا تھا آج وہ دنوں اور گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس پیغام رسانی کے تیز ترین وسائل بھی موجود ہیں اور ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، تبلیغ و تقریر بھی خوب ہو رہی ہے، میدان تحریر میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اس کے باوجود نتیجے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ نتیجہ
جو ہے وہ صفر ہے، زیرو ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ ہم قول و فعل میں تضاد کی شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا قول اور ہمارا عمل یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتے۔ عوام تو عوام، خواص بھی قول و فعل میں تضاد سے محفوظ نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو چیز جس کی طبیعت کے موافق ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چیز اس کی خواہش کے مطابق نہ ہو تو درست ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، جبکہ قول و فعل کے تضاد سے نہ صرف انسان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور ایمانی خسارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا ایک ایسے اللہ والے ہیں جو سید سراواں کوشمبی اتر پردیش انڈیا میں دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں یہ چیز میرا خود کا مشاہدہ ہے کہ وہ ان کے قول اور فعل دونوں بالکل برابر رہتے ہیں۔ وہ جو بولتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ سنت نبوی کا سراپا میں نے اگر کہیں مظہر دیکھا ہے، اور جو منہاج نبوت کے مطابق یہ جو ایک اولیاء کرام کا جو ایک راستہ رہا ہے، اس کے مطابق جو طریقہ سید سراواں خانقاہ عارفیہ میں نے دیکھا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے، ایسا مسلمان ہے جو کسی اللہ والے کا متلاشی ہے، کسی اللہ والے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کرے، اپنے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اللہ کی معرفت کے راستوں کو طے کرے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کرے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل کرے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اپنے آپ کو ان بندوں میں شامل کرے جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کی ایسی خواہش ہے، کسی کی ایسی آرزو ہے، تمنا ہے، تو وہ خانقاہ عارفیہ سید سراواں کوشمبی اتر پردیش انڈیا جائے۔ وہاں پر حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ذلہ علینا خود خانقاہ عارفیہ میں جلوہ افروز ہیں، وہاں پر دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ وہاں پر جائیں اور خود جو میں کہہ رہا ہوں اس سے وہ زیادہ ہی وہاں پر خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔